السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سندھ اس وقت سیلاب میں ڈوب چکا ہے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، مویشی تباہ ہو چکے ہیں، 25 لاکھ سے زائد گھر جو ہے اس سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن سندھ سرکار جو ہے وہ انہیں ابھی تک اپنی نہ تو کرپشن سے کوئی فرصت ملی ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کو نوازے جانے سے۔ اسی طریقے سے سندھ پولیس کے سربراہ کی بچکانہ حرکتوں میں کمی کے بجائے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کی جیلیں جو ہیں وہ ان کی سلامتی کا انحصار اب صرف اور صرف ایف سی اور رینجرز پر ہو گیا ہے۔ اگر یہ دونوں فورسز نہ ہو تو سندھ کی کوئی ایک بھی جیل جو ہے ایک منٹ کے لیے بھی سالم نہیں رہ سکتی۔ ان کی سلامتی کو خطرہ کسی اور سے نہیں، خود ان کے جیلوں کے مشیر اعجاز جاکرانی اور خود آئی جی جیل قاضی نصیر سے ہے، کیونکہ ان پر جو ہے جیل پولیس کے 80% اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑنے کے سنگین الزامات ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آخر مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی بچکانہ حرکتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سندھ جو ہے وہ اس وقت سیلاب میں ڈوب چکا ہے، خاص طور سے جامشورو سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کے سکھر لاڑکانہ تک جو ہے پورا کا پورا سندھ اس وقت سیلاب میں ایک طریقے سے بہہ چکا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً 25 لاکھ سے زائد گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، لوگ بچھڑ چکے ہیں، لاپتہ ہو چکے ہیں، اور پولیس اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ انہیں تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ اس ناگہانی جو صورتحال ہے، ناگہانی آفت سے جو اس وقت پورا کا پورا سندھ جو ہے دو چار ہے، اس نازک گھڑی میں سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے جو بچکانہ احکامات جاری ہو رہے ہیں اس پر جو ہے خون کے آنسو جو ہے وہ رونے کو جی چاہتا ہے کہ اس صورتحال میں جہاں لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے، وہاں آئی جی سندھ کی جانب سے بار بار سندھ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو یہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے گٹکا، ماوا، منشیات، جوئے سٹے اور دوسرے جو آرگنائز جرائم کے اڈے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے ملزموں کو گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیں۔ یعنی اس مشکل گھڑی میں ایک جو ناگہانی آفت سیلاب کی صورت میں جو ہے سندھ کے عوام کو جو ہے اس سے وہ دو چار ہیں، اس نازک موقع پر اور اس ناگہانی آفت میں آئی جی کی جانب سے جو یہ الٹے سیدھے احکامات جاری کیے جا رہے تو اس پر سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی پریشان ہے، وہ بار بار جو ہے وہ آئی جی کو اس جانب ان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ وہ اس وقت لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ دینے میں مصروف ہیں، وہ لوگوں کو سیلاب کے ریڑے سے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے وہ اہم ترین جو ذمہ داریاں ہیں اسے چھوڑ کر گٹکا، ماوا، منشیات فروشوں اور جوئے سٹے کے اڈوں کے مالکان کے خلاف کارروائی کریں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اتنے ذہین، اتنے عقلمند، اتنے باشعور آئی جی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اس طرح کے الٹے سیدھے احکامات جاری کر کے خود اپنے آپ کو اور ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو ہے اس وقت ایک تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا ان کی جانب سے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ 1 ستمبر سے جو ہے نیلی بتی والے اور گرین پلیٹ نمبر پلیٹ والے گاڑیوں کے خلاف وہ ایک مہم چلائیں۔ اندرون سندھ، کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ جو ہے تمام زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہیں ایسی گاڑیوں کو روکیں جن کے اوپر جو ہے نیلی بتیاں لگی ہوئی ہیں ان کی چھتوں پر، اور خود ان کی جو نمبر پلیٹ ہیں وہ جو ہے گرین ہو، یعنی جو سرکاری محکموں کی گاڑی ہونے کا تصور پیش کریں۔ ایسی گاڑیوں کو روک کر ان کے خلاف مقدمات درج کریں اور ان میں سوار لوگوں کو
فوری طور پر جیل میں ڈال دیں۔ اس قسم کے سخت ترین احکامات آئی جی کی جانب سے جاری کیے گئے اور یہ مہم جو ہے 1 ستمبر سے چلانے کا سخت ترین حکم نامہ پوری سندھ پولیس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے احکامات سے جو ہے خود جو سندھ کے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی وہ سخت پریشان ہے کہ وہ کیا کریں، کس کا حکم مانیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے تو یہ حکم ہے کہ وہ سیلاب میں بہہ جانے والے لوگوں کی مدد کریں۔ پولیس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جان و مال و اسباب کو جو ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں، اور جو لوگ سیلاب میں بہہ رہے ہیں ان کی مدد کریں، انہیں کنارے پہ لے جائیں، انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کریں، انہیں ٹینٹ فراہم کریں، انہیں دوائیاں فراہم کریں، ان تمام وہ چیزیں جن کی انہیں ضرورت ہے وہ فراہم کریں۔ اس قسم کے احکامات جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے، دوسری جانب جو ہے آئی جی جو ہے وہ انہیں گٹ کا ماوا پڑی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے الٹے سیدھے احکامات، جس کو میں بچکانہ احکامات کا نام دے رہا ہوں، بچکانہ حرکتوں کا نام دے رہا ہوں، تو وہ کس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے اس وقت کی جا رہی ہیں، جو کہ خود پولیس فورس کی جو ہے وہ اس وقت جگہ سائی کا باعث بن رہی ہے۔ اب سائیں سرکار جو ہے وہ اس ناگہانی آفت میں، جس میں پورا کا پورا سندھ جو ہے اس کے لپیٹ میں آ چکا ہے، لوگوں کی چیخیں اس وقت نکل رہی ہے، لیکن سائیں سرکار جو ہے وہ انہیں اپنی کرپشن سے ہی فرصت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہر ایسے موقع پر جب لوگوں کی امداد کے لیے جو ہے سرکاری فنڈ دیا جاتا ہے، اس سرکاری فنڈ کو لوٹنے کا کوئی ایک بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سیلاب آ چکا ہے پورے کے پورے سندھ میں، تو اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنروں کو یعنی کہ 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے جو ہے انہیں دیے گئے تھے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو یہ رقم دے تاکہ وہ ان کی مدد ہو سکے، اور انہیں ٹینٹ دیں، انہیں کھانے پینے کا سامان دیں، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں انہیں یہ رقم ان میں منصفانہ تقسیم کی جائے۔ یہ حکم نامہ سندھ حکومت سے جاری کر دیا گیا تھا۔ وہ رقم جیسے ہی ڈپٹی کمشنروں کے پاس پہنچی، اس کے فوری بعد دوسرا حکم نامہ یہ جاری ہوا کہ یہ رقم متاثرین میں تقسیم کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے علاقے کے جو ان کے رکن قومی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی کے جو رکن ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد یہ امدادی رقم متاثرین میں تقسیم کی جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس 3 اراکین اسمبلی پہنچ گئے، یعنی کہ 1 MNA اور 2 MPA، اور وہ 2.25 کروڑ روپے کی جو رقم تھی وہ تمام کی تمام ان تینوں اراکین میں تقسیم کر دی گئی، جس کے بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ رقم جو ہے متاثرین میں تقسیم ہوئی یا نہیں، یا کہ یہ اراکین اسمبلی آپس میں ہی ہڑپ کر چکے ہیں۔ لیکن اطلاع یہی ملی ہے کہ متاثرین میں ایک ڈیلا بھی تقسیم نہیں ہوا، یعنی جو ٹینٹ اور دوسرا سامان جو ہے دوسرے اداروں کی جانب سے ڈپٹی کمشنروں کو دیا گیا تھا، وہ ٹینٹ اور دوسرا سامان بھی جو ہے وہی اراکین اسمبلی اٹھا کر اپنے بنگلوں میں لے گئے، اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ رقم اور یہ جو امدادی سامان ہے ہم صرف ان متاثرین میں تقسیم کریں گے جن کا تعلق جو ہے حکمراں پارٹی سے ہو یا ان کے ووٹر ہو۔ یہ رقم اور یہ جو ہے سامان ہم ان میں تقسیم کریں گے، عام لوگوں میں جن کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے ہوگا ان میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اپنی لوٹ مار کے لیے انہوں نے کتنا خوبصورت جواز پیش کر دیا۔ یہ ان کی بے حسی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ متاثرین کو بھی جو ہے وہ سیاست کے نظر کر رہے ہیں، سیاست کے بینٹ چڑھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے، جو لٹ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، جن کے سروں سے چھت چھین لیا ہے اس ناگہانی آفت کے وجہ سے، ان لوگوں کو اب سندھ حکومت جن کی ذمہ واری ہے وہ انہیں وہ چھت بھی جو ہے وہ سیاسی سودے بازی کے نتیجے میں فراہم کرنے کو تیار ہے، ورنہ وہ انہیں ایک ڈیلا بھی نہیں دینے کو تیار۔ یہ حال ہے اس وقت سندھ پولیس کا۔ اب ان کی میں نے دریا دلی جو انہوں نے کی، جو دوستوں کو نوازے جانے کی جو میں نے بات کی اپنے پروگرام میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن، وہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ جیل رہ چکے ہیں، کرپشن کے مقدمے میں قیدی رہ چکے ہیں۔ جیل میں قید کے دوران بھی انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری، تمام ان کو
سہولتیں فراہم کی گئی تھی ایک 5 اسٹار ہوٹل والی، یعنی کہ شراب اور شباب کی محفلیں جو ہے وہ جیل میں بھی لگا کرتی تھی، جتنے عصد جو ہے شرجیل میمن وہاں جیل میں. تو یہ تمام سہولتیں انہیں اس وقت کے آئی جی جیل جو ہے انہوں نے فراہم کی تھی. آئی جی جیل اس وقت کے جو تھے نصرت منگن، جو کہ اس وقت عطاب میں آ چکے ہیں، اور ان کے خلاف نیب نے مقدمہ بھی درج کیا تھا، اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ امریکہ بھی فرار ہو گئے تھے. بعد میں خود اسی کہتے ہیں کہ شرجیل میمن نے ہی یقین دہانی کرا کے انہیں نہ صرف واپس بلایا، بلکہ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ پوسٹ کیا ہے؟ وہ کمیشن انفارمیشن بنا دیا گیا، اور اس کا کمشنر جو ہے وہ بنا دیا گیا سابقہ آئی جی جیل نصرت منگل کو، جس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. یہ کمیشن کے کمشنر 3 سال تک رہیں گے. انہیں 2 اور ممبر بھی دیے گئے ہیں، جبکہ انہیں جو ہے وہ قیمتی گاڑی بھی دے دی گئی ہے، فیول اور دوسرا عملہ بھی ان کے ساتھ ہے. یعنی کہ ایک اپنے اوپر احسان کرنے والے یا اپنی عیاشی یا اپنی بدعمالیوں کا سہولتکار بننے والے سابقہ آئی جی جیل خانہ جات نصرت منگل کو کس طریقے سے سرکاری مال ان پر لٹایا جا رہا ہے، ایسا جیسا کہ ان کے باپ کا مال ہو. یعنی کہ یہ عوام کے پیسے ہیں. وزارت داخلہ کا جو وزارت اطلاعات کا جو فنڈ ہے، بجٹ ہے، وہ کس طریقے سے ایک سابقہ آئی جی جیل نصرت منگن پر جو ہے وہ حاتم طائی بن کر جو ہے خود وزیر اطلاعات جو ہے شرجیل میمن اس وقت لٹا رہے. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود پولیس کے اور خود سندھ حکومت کے جو انتہائی قابل اعتماد ذرائع وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ خود صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے سرکاری مال دونوں ہاتھوں سے جو ہے اپنے اوپر احسان کرنے والے نصرت منگن سابقہ آئی جی جیل پر لٹوا رہی ہیں. اب آخر میں بات کرتے ہیں سندھ کی جیلوں کا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سندھ کی جیلوں کی جو اس وقت سلامتی ہے اس کا دار و مدار یا اس کا انحصار صرف اور صرف جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز پر ہے. اگر یہ دونوں فورسز جو ہے سندھ کی تمام جیلوں کے باہر نہ ہو تو یہ جیلیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ سالم نہیں رہ سکتی. تمام کے تمام خطرناک قیدی جو ہے بآسانی فرار ہو جائیں گے، کیونکہ جن کی ذمہ واری ہے ان جیلوں کی سلامتی کی وہ سندھ کی جیل پولیس ہے. اور سندھ کی جیل پولیس کے جو ہے 80% جو سپاہی ہیں، جو عملہ ہے، انہیں مبینہ طور پر ویزے پر چھوڑے جانے کی اطلاع ملی. اور یہ ویزے پر چھوڑا کسی اور نے نہیں، خود اس جیلوں کے جو مشیر ہیں اعجاز جاکرانی، جو کہ اس وقت خود مفرور ہیں، روپوش ہیں. نیب کے کیسوں میں ان کی عدالت سے ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہے اور نیب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ان کے ہاتھ نہیں آئے. وہ روپوش ہیں. روپوش ہونے کے باوجود سندھ کی جیلوں کی وزارت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے. قاضی نذیر جو آئی جی جیل ہیں وہ اللہ میاں کی گائے ہے، وہ ان کی سرپرستی میں ہی یہ اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ ویزے پہ ان تمام تر ملازمین کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، وہ پیسے لیے جا رہے ہیں. جبکہ اسی طریقے سے جو ہے 3 جو پہلے یاسین منگن جو سابقہ آئی جی جیل نصرت منگن کا بھتیجا ہے، اسے عظیم قادر تھیبو جو سابقہ آئی جی غلام قادر تھیبو کے بیٹے ہیں، اور منظور شاہ جو کہ خورشید شاہ کے قریبی رشتہ دار، یہ تینوں پہلے گریڈ 17 کے سپرنٹینڈنٹ تھے. انہیں عدالتی حکم پر جو ہے ریورٹ کر دیا گیا ہے. یہ دوبارہ سے جو ہے گریڈ 14 میں واپس چلے گئے ہیں. یہ تھی آج کی خبریں. لیکن جانے سے قبل میں ایک بات کرتا چلوں کہ کراچی کی جو بے زبان پولیس تھی، وہ پولیس جو کہ کومے میں چلی گئی تھی، اس کومے میں جائی ہوئی پولیس کو واپس اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کا صحرا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے سر جاتا ہے. جاوید عالم اوڈو اس وقت جو ہے وہ کراچی پولیس کے لیے ایک مسیحا بن کر ابھرے ہیں. ڈاکٹر شعیب سڈل کے بعد اس وقت میں کراچی پولیس کے ایس ایچ اوز میں، ان کے ڈی ایس پیز میں
ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں اور ان کے خود زونل ڈی آئی جیز کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں، ایک ان میں طاقت آ چکی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی پشت پر ایک دلیر، ایک بہادر، ایک نڈر، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت رکھنے والا ایڈیشنل آئی جی کی صورت میں جاوید عالم اوڈو کھڑے ہیں۔ اس لیے وہ خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے، وہ دہشت گرد ہو یا سماج دشمن عنصر ہو، وہ نہ صرف ان کے بلکہ ان کے سرپرستوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اس وقت طاقت اور جرت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت خود کو لاوارث خیال نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری پشت پر جاوید عالم اوڈو کھڑے ہیں، جو کہ ہر سپاہی کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے سپاہ کو، اپنے سٹاف کو، اپنے عملے کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے، جو کہ اس سے قبل جو ایڈیشنل آئی جی تھے ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ اپنی کھال بچانے کے لیے اپنے سٹاف کو، اپنے عملے کو، اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، یہاں تک کہ اپنے ڈی آئی جیز کو بھی قربانی کا بکرا بنانے سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ خود سینہ چھوڑا کر کے ہر معاملے کی ذمہ داری خود لینے کو تیار نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت کراچی پولیس میں ایک جوش اور جذبہ اور ایک ولولہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھی یا دوسری جو دہشت گردی کی وارداتوں نے سر اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تھم چکا ہے، اور وہ دہشت گرد دوبارہ سے خوف کے مارے اپنے اپنے کمین گاہوں میں جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آج بھی جو ہے مختار ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے سسپینڈ کر دیا۔ وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے تعلقات کا۔ خمیس و گوٹ میں انہوں نے پھر منشیات کے اڈوں کی ایک طریقے سے سرپرستی کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے سختی سے احکامات جاری کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے ایس ایچ او مختار پنور نے جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے منشیات کا کاروبار دوبارہ شروع کروانے کا حکم دے دیا۔ ایک اور اطلاع یہ کہ ادریس بنگش کو جو ہے سوراب کوٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔